بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ بر خدا کے سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ خواتین و حضرات، سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ جو کہ آپ لوگوں نے 3 دن کرنا ہے اور 3 دنوں میں 3 فائدے اٹھانے ہیں۔ وہ کون کون سے فائدے ہیں؟ آج جو عمل میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ اس گھر میں دولت آتی ہے، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے، اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ ایک خاص دعا جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گا، وہ دعا جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو الفاظ بھی بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز سورۃ الکوثر ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یہ خود آپ نے فرمایا۔ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ بھی میرے امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی؟ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے، یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑا نہیں ہے۔ اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اور اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں، جس نے عمل کیا اس کو فائدہ نہیں۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل میں عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کریں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، یقین جانیے ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے۔ تو جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو آج لازمی کر لیں۔ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لیں، لیکن افضل دن بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی خاص دن اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانیں فوری طور پر آپ کو اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جتنی بھی مانگیں گے، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ یہ عمل ایک راز ہے جو اللہ والوں کو بتا رہا ہوں، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ یہ عمل ایک راز ہے جو اللہ والوں کو بتایا ہوا ہے۔
یہ عمل جس نے کیا ہوگا وہ بہت جلد مانا مال ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع جاتا ہی نہیں۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 گلاس پانی کا بھر کے ساتھ رکھیں، یہ بیماریوں سے شفا کے لیے ہے۔ گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا الہی بیماریاں جتنی بھی ہیں، ڈپریشن، جو کچھ بھی ہے، یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں کاروبار کے اندر، یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو بیٹھنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں، اس عمل کی کوئی بھی بات اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے، پھر اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب اس طرح عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا ایک دندانہ ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی ہے۔ اس طرح کی ایک شرط بھی رہ گئی، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا، تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے اس عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں، اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہ پھر مجھے عمل کرنے کو مل جائے، مجھے پھر اجازت مل جائے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا۔ جیب دولت کبھی خالی نہیں ہوتی، گھر سے کبھی مال اور دولت ختم نہیں ہوتا۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھا۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا ایک قسم پاک ہے، یا وہاب بہت دینے والا، اس کا مطلب ہے بغیر معاوضہ کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے وہ جو چاہے عطا فرما دے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دینا۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہے جن کا تذکرہ شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے فائدے بھی اگر بتانے شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ اسی طرح آپ نے جب اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو لے کر چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا۔ جو چیز مانگیں گے وہ مل جاتی ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، جس کے ذریعے تقدیر بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک کو رزق ملتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق کہاں سے رزق کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 12 مرتبہ۔ اس کے بعد والا جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاق۔ یا رزاق آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دینے والا، اس کا مطلب رزق عطا کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے، روزی پہنچانے والا۔ تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تعداد پڑھنا ہے، 30 بار۔ یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تبھی عمل کام کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی باہولات پڑھتا ہے، کہ اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھے، یقین جانے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے، تو یہ عمل کریں۔ جو آپ نے آج تک سنا ہوگا نا کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تاکہ دیکھیں غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی تو اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزوں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں، دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے 1 گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کسی بیمار
یا پریشان حال کو پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، ندے سر کا درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کا پٹھوں کا درد، بعض لوگوں کو کتنی قسم کے درد ہوتے ہیں، کتنی بھی بیماریوں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورہ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اس میں نے آپ کو بتایا یا رزاق کو، اس کے کمالات دیکھیں، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ رزق کی تمام پریشانیاں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بھار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ اللہ کا فضل دیکھنا، بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بوڑھے سب کر سکتے ہیں۔ جو بندہ بھی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بس اتنی بات کا خیال رکھنا کہ جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے آپ کو اس عمل سے ملنے والے ہیں، یاد رہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، تو یہ اسم پاک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 30 مرتبہ آپ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ کو جیسے آسانی ہو آپ اسی طرح عمل پڑھ سکتے۔ جس شخص کی آمدن کم ہے یا خرچات زیادہ ہے، ہمیشہ غربت کا شکار ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، یعنی یہ فجر کی نماز کے بعد یا اس کو عشاء کے بعد پڑھ لے۔ اب وقت میں نے بتا دیا، دن کی قید نہیں ہے، آپ ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، چہارشنبہ کو، جمعرات کو، جمعہ کو، جس دن بھی پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کہ دن کی کوئی قید نہیں، وقت کا آپ کو بتا دیا، 2 وقت بتائیں، یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور کوشش کر لیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں جہاں بچوں کا شور نہ ہو۔ لوگ صبح کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا اور عشاء کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف 30 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحانہ شافی الکافی۔ اب سورۃ کوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیں، اس کا میں طریقہ کار مکمل سمجھاتا ہوں۔ یہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دعا سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ تعداد نہیں ہے، صرف 3 بار۔ لیکن سورۃ کوثر کے بعد یعنی یا وہاب، پھر یا رزاق، تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور تعداد بھی بتا دی کہ کتنی بار پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، کمی بیشی نہیں کرنی، پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر کام کے لیے جانا چاہیں تو چلے جائیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح وضو کر کے سو جائے، رات سوئیں، صبح مقدر چمک جائے گا، صبح کریں تو سارا دن جدھر جائیں گے کامیابیوں سے اللہ نواز دیتا ہے۔ یہ بالکل مختصر سا آسان سا عمل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف تو لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، جو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے، یعنی کہ پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر تیسری مرتبہ، جتنا پانی اس کو ختم کر اگر لیا۔ گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر اور پانی شامل کر کے 2 گلاس کر لیں۔ 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں اس ترتیب کے مطابق۔ اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں، کسی اور کو دینے لگ جائیں، نہیں۔
آپ اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا فضل دیکھنا کس قدر برستا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ سورۃ الکوثر جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلوں کو چمکا دیتی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج لوگ اپنے بے علمی کی وجہ سے، ان پڑھائی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز رکھی ہے، شفا بھی ہے، رزق بھی، دولت بھی، عزت بھی، سب کچھ ہے۔ اب کوئی بھی شخص میں تو نہیں چاہتا کوئی محروم رہے، میں تو چاہتا ہوں جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی عمل کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا، عمل کو کر پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے۔ بس اس سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر عمل کر کے دیکھے، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا، نہ سنا ہوگا، اس لیے عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ پہلی بار عمل کرنے سے آپ خود کہیں گے کہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر شفا ہے اور اسی طرح رزق و برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کے 20 نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، جواب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں ایک درخواست لکھی جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا، جس نے کہا میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی۔ جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے۔ جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کے ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آفات سے بچاتی ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا کی قبولیت نہ ہوتی ہو، سورۃ الکوثر پڑھ کر دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے، قانون غازی کے لیے، تلوار بیمار کے لیے شفا، غربت کا سہارا، کمزور کا آسرا، گمراہ کے لیے ہدایت، قلب مردہ ہے تو زندگی دینے والا۔ تو قرآن کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہیں کہ آنکھیں نم جاتی ہیں جب ہم قرآن کی ان معجزات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آج بھی 1400 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ہزاروں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو آج بڑے بڑے لوگ جو بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، جن کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی، اللہ کے کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے اس قرآن کی برکت سے۔ اب آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے 113 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے وہ دعا جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، پانی پر دم بھی کر لینا ہے، دعا مانگیں، پھر جو مانگتے جائیں گے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ عطا فرماتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔